Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الانفطار، مکی صورت، 1 رکوع، 19 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 82 نمبر پر آنے والی صورت۔ اس کا نام پہلی ہی آیت کا لفظ انفطارت، اس سے انفطار۔ صورت کا مطلب آسمان کا پھٹ جانا۔ اگر ہم موضوع کے حوالے سے دیکھیں تو جیسے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں موضوع آخرت ہی ہے، اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے، مسند احمد میں، ترمذی میں اور طبرانی، حاکم، ان سب نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ، جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے، اس بات کی آرزو اور طلب رکھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس چیز کی خواہش رکھتا ہے، اس کے دل میں آرزو ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، کأنہ رأی عین، کہ وہ ایسے دیکھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فَلْيَقْرَعْ إِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ۔ تو اسے کیا چاہیے؟ کون سی صورتیں؟ سورہ تکویر، سورہ الانفطار اور سورہ الانشقاق کی تلاوت کر لے۔ قیامت کو جو میرے اور آپ کے لیے ابھی تو غیب ہے نا، ابھی تو غیب ہے، آنکھوں سے قیامت صغرا کو تو دیکھ چکے ہیں۔ اللہ اس قیامت صغرا کو دیکھنے کے بعد ہی عبرت پکڑنے اور اصلاح کرنے اور آخرت کی اور حشر کی فکر کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ اپنی اس علامت، اس قیامت صغرا سے پہلے سدھرنے اور حساب لینے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پہ برپا ہوگی، اللہ ہمیں ان بدترین میں سے نہ بنانا۔ آپ نے پھر فرما دیا، اس کو دہرا لیجئے، جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے سورہ الانفطار، سورہ تکویر، الانفطار اور انشقاق پڑھ لے۔ ایسے لگے گا کہ تم کھڑے ہو اور زمین، قیامت جو آ رہی ہے اس رودات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، فطرہ کا مطلب پھٹ جانا۔ میں آپ کو پہلے بھی بارہا بتا چکی ہوں، فا کے ورڈز، عربی میں فا کے حروف سے آغاز ہونے والے ورڈز سیپریٹنگ ورڈز ہیں، پھاڑنا، الگ کرنا، جدا کرنا، کسی شکل میں سیپریشن کا تصور۔ جب آسمان انفطرت، پھٹ جائے گا۔ پیچھے بھی ہم نے بار بار آسمان کے لیے مختلف کیفیتیں، آگے سورہ انشقاق میں بھی ایک کیفیت آئے گی۔ آسمان ابھی بالکل ایک سالم صحیح چادر ہے نا، تنی ہوئی ہمارے سروں کے اوپر، کوئی سوراخ نہیں، کوئی رخنا نہیں، کسی قسم کا کوئی کمی نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن پھر قیامت کے دن اللہ، اس دن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان کیا ہوگا، وہ جگہ جگہ سے پھٹنے لگے گا، جیسے پرانا کپڑا کھینچنے سے پھٹنے لگتا ہے، تو اسی طرح جب آسمان پھٹ جائے گا، اور ظاہر ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، زینا السماء الدنیا بمصابیح، اس آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا، تو اس آسمان کو ستانے والے ستارے، ان کا کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب ستارے انتصرت، وہ کیا ہوں گے؟ وہ بکھر جائیں گے۔ ظاہر ہے بھائی، جیسا آسمان کے اوپر ستارے جڑے ہیں، اگر آسمان پھٹ جائے گا تو اس کے اوپر جڑاؤ ستاروں کا کیا ہوگا؟ وہ بھی بکھر جائیں گے۔ وہ جو معلق تھے، جو جڑے ہوئے تھے، جو سجے ہوئے تھے، جو خوشنما بنا رہے تھے، وہ آسمان پھٹ گیا تو لگے ہوئے معلق ستارے بھی بکھر جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ آسمان کا تو یہ حال ہوگا،
اچھا زمین کو دیکھو، زمین کا حال کیا ہوگا، زمین آسمان بدل جانے ہیں، نظارہ بدل جانا ہے، نقشہ بدل جانا ہے، تصویر ہی بدل جانی ہے، کچھ سے کچھ ہو جانا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ وہ زمین جس کو زمین کو سونپنے والی بنا کے رکھا گیا تھا، بہت سے مردوں کو اس نے اپنے اندر سمو لیا، قبروں کے اندر ہڈیاں گل سڑ گیا، وہ قبروں کے صفوف بن گئے ہڈیوں کے، وہ سب کی سب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، کیونکہ اب وہ حاضری کا دن ہے۔ اس کے لیے سب کچھ برپا کیا گیا تھا، قبروں کو اکھاڑنا ہی تو تھا، اکھڑے ہوئوں کو لانا ہی تو تھا، ان سے سوال کرنا ہی تو تھا، ان کے نفسوں کو ان سے جوڑا جائے گا اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا۔ سُعِلَتْ بُعْثِرَتْ، سارا کچھ ایک پیسو طریقے سے ہو رہا ہے، قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ اکھاڑنے کے بعد سُعِلَتْ وہاں تھا، یہاں پہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان کو قبروں کو اکھاڑ کے نکالا جائے گا، نفسوں کو، روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، صحیفے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے۔ ہاں اس دن سب جان لے گی، ہر ایک جان لے گی، کوئی جان بچے گی نہیں، یاد رکھے گا۔ نفسن، ہر جان، ساری کی ساری جانیں وہ جان لے گی، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا تھا، جو اس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے بھیجا تھا، جو اس نے اپنی اگلے سفر کے لیے بھیجا تھا، اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وما اخرت، جو پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ قدمت و اخرت کیا مطلب ہے؟ اپنے وہ عمل جو صدقہ جاریہ کی شکل میں وہ آگے بھیجتا رہا، جو اپنا مال آگے بھیجتا رہا، جو اپنی اولاد اپنے لیے آگے بھیجتا رہا، اور یا جو مال اپنے وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑایا، جو بدبختی گناہ کھانے والی اولاد، نیکیاں کھا کے برباد کر دینے والی اولاد پیچھے چھوڑایا۔ میں نے آپ کو اس دن حدیث سنائی تھی نا، کہ کچھ اولادیں ایسی ہوں گی، اللہ ہمیں ایسی اولادیں بھی نہ بنانا، اور اللہ ہمیں ایسی اولادوں سے بچا بھی لینا۔ آپ نے فرمایا کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو اپنے والدین کی نیکیاں کھا جائیں گی۔ اس دن سب کو پتہ چل جائے گا میں پیچھے کتنا چھوڑ کے آیا تھا، آخرت انویسٹمنٹ بینک میں نے کتنا ڈپازٹ کیا تھا، میں پیچھے دنیا کے لیے کتنی اولادیں چھوڑ آیا تھا، آگے میں اولادوں کو صدقہ جاریہ کتنی کو بنایا تھا، میں نے اپنے کتنے لباس وہیں پہن کے پرانے کر دیے، میں کتنے لباس وہیں الماری میں لٹکے چھوڑ آئی، اور کتنے میں نے بے لباسوں کو پہنا کے جنت کے لباسوں میں متبادل آ کے بھیج دیے۔ کتنا کھانا میں خود کھا کے پرانا کرائی، ختم کرائی، کتنا کھانا کوڑے دانوں کا شکار کرائی، کتنا کھانا اپنی کیبنٹس، اپنی گروسریز، اپنے فریزروں میں اپنے موت کے وقت چھوڑائی، اور کتنا کھانا آگے کی رسد میں آگے بھیج کر آ گئی۔ کتنا سونا چاندی میں پیچھے قنز کر کے جمع کر کے چھوڑائی، اور کتنا خیرات کر کے میں آگے بھیج آئی۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، آگے بھیجا ہوا بھی پتا چلے گا، اور پیچھے چھوڑا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اعمال نامے میں آگے بھیجے ہوئے عمل بھی آئیں گے، اس کے حسن اخلاق، اس کے حسن اعمال، اس کی عبادات، سب کچھ جو اس نے آگے بھیجا وہ بھی آئے گا، اور پھر ان اعمال کے جو اثرات وہ پیچھے اگلی نسلوں پر چھوڑ آیا وہ آخرت بھی ہے۔ آج میں اور آپ کچھ عمل کرتے ہیں، آج میں اور آپ کے کچھ اخلاق ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ عبادات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عبادت لوگوں پر کیا اثر مرتب کر رہی ہے۔ کچھ حال تک تمہیں احساس ہوتا ہے، کچھ حال تک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میرے اخلاق میری بیٹی پر کیا اثر مرتب کر رہے ہیں، میری عبادات میرے جوان بچے پر کیا اثر مرتب کر رہی ہیں، میرے رویے، میرے لہجے، میرے پوتے پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ کچھ حال تک تو ہمیں پتا ہے، لیکن 90% آف دا اثرات مجھے پتہ ہی نہیں، تو لہٰذا اس دن پتا چلے گا کہ میں نے عمل آگے اللہ کے لیے کیا کیے تھے، اور میرے عمل لوگوں کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب کر رہے تھے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب حالت یہ ہونی ہے، حاضر تو نے ایسے ہونا ہے، اگلا پچھلا کچا چٹھا سب تجھے پتا چل جانا ہے، پھر تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس غرور نے، اس دھوکے باز نے بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈال دیا، بڑی بڑی دنیا کا علم رکھنے والے، بڑے بڑے ستاروں کی دنیا کو کھنگالنے والے، مریخ پر پہنچنے والے ستاروں کی علم کی ٹو لگانے والوں کو اس نے دھوکے میں ڈال دیا۔
تجھے کس چیز کے بارے میں اللہ کریم کے بارے میں دھوکہ ڈال دیا؟ کچھ کو دھوکہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. کچھ کو دھوکہ ہے کہ اللہ ہے تو صحیح لیکن اللہ اس کائنات کو ختم نہیں کرے گا. کچھ کو دھوکہ ڈال دیا اللہ مٹانے کے بعد پھر نہیں اٹھائے گا. کچھ کو دھوکہ ڈال دیا کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، سب کو بخش دے گا. کچھ کو دھوکہ ڈال دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کی سفارش کروا دے گا. کچھ کو دھوکہ ڈال دیا وہ تمہاں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ کس بات کا دھوکہ ہے؟ کس بات کی کنفیوژن ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ پھر بنا نہیں سکتا، وہ مٹائے گا نہیں، وہ پھر بنائے گا نہیں، یا مٹا سکتا نہیں، یا بنا سکتا نہیں، یا بنانا چاہے گا نہیں. وہ عادل ہے، وہ بنا بھی سکتا ہے، مٹا بھی سکتا ہے. بنانا چاہتا تھا تو بنا لیا، مٹانا چاہے گا تو مٹا لے گا. اور پھر سے بنانا اس پر حق ہے، وہ پھر بنائے گا ضرور، حاضر کرے گا ضرور، تمہیں خبر دے گا ضرور. کس چیز میں دھوکے پر ہو؟ تمہارا خیال ہے رحمان ہے بخش دے گا؟ نہیں، اس نے بتا دیا میں رحمان تو دنیا میں ہوں، قیامت میں میں رحیم ہوں، بخشوں گا انہی کو جو میرے بندے ہیں. پھر کس چیز کے دھوکے میں؟ اس کی بندگی کر لو، قیامت میں اس کے رحم کے حقدار بن جاؤ. کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سوک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ کر تیار کر دیا. جس نے تجھے ایسے تیار کیا ہے، نک سک نوک پلک بند جوڑ کے ساتھ. اللہ فرما رہے رق کا بک، راک آف با، کسی چیز کو دوسری پر چڑھانا. رکاب بھی تو یہی ہوتا ہے، سواری پر چڑھنے کا طریقہ رکاب ہوتا ہے. راک آف با، ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر چڑھانا. ترکیب بھی تو یہی ہوتی ہے. ترکیب کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر چڑھانے کا طریقہ. یہ کام ذرا ترکیب سے کرو، کپڑے ذرا ترکیب سے رکھو. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ نے کیسے بنایا؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر چڑھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر کا واقعہ، یہ اپنے گدھے کو دیکھ، ہم کس طرح ان کی ہڈیوں کو جوڑیں گے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے، پھر اس کے اوپر کھال چڑھائیں گے. یہ ہے اللہ کا رق بک. پہلے ہڈیوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، نک سک سے، باریکی سے، قدرہ ہو، صحیح طریقے سے ہڈیوں کو جوڑا جاتا ہے. پھر ہڈیوں کے جوائنٹس کے اوپر، ان کے اوپر ٹیشوز آ جاتے ہیں، ان کے اوپر ٹینڈنز آ جاتے ہیں، ان کے اندر لیگمنٹس آ جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر مسلز آ جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کنیکٹیو ٹیشو آ جاتا ہے. یہ اللہ کی ترکیب ہے. اور پھر اس کے اوپر سکن اور کھال آ جاتی. یہ رق کا بک. ایسے تجھے ترکیب سے لیئرنگ کر کے جوڑا. کہ اللہ نہیں، جس نے ایسے جوڑا ہے، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں جوڑ کے ایسے چھوڑ دے گا پھر تمہیں ختم کرنا، مٹانا اس کے لیے مشکل ہے؟ یا مٹانے کے بعد پھر سے جوڑنا اس کے لیے مشکل ہے؟ بچے کو کبھی لیگو بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا بچوں کو کبھی مکینوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا، بلاکس کے ساتھ کھیلتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، یا جگسا پزل بناتے ہوئے تو دیکھا ہوگا. بچے جب جگسا پزل سے جب پہلی دفعہ خاکہ بناتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے نا. جگسا پزل کو ہم جوڑ کے جب ایک تصویر اور خاکہ بناتے ہیں، پہلی دفعہ بہت مشکل ہوتی ہے. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جگسا پزل سے وہ تصویر ایسے جڑتی ہے کہ 2 منٹ لگتے ہیں اور پھر سے بن جاتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بس یہ تمہارا جگسا پزل. کتنے جگسا پزل ایک وقت میں دنیا میں، پاکستان میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کا جگسا پزل وہ طے کر کے، قیامت کے دن یہ پزل پھر سے اس کو تخلیق کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. کلا بل تکذبون بالدین. اصل بات ہے یہ باس بعد الموت، دوبارہ زندہ ہونے کی تم انکار نہیں کرتے ہو، اصل میں تم سزا جزا کو چھٹلاتے ہو. تم قیامت کے دن یا اللہ کے پھر تخلیق کرنے کے کانسیپٹ میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے. تمہیں پتا ہے جو بنا رہا ہے وہ پھر بنا سکتا ہے. تمہیں پتا ہے جو ایک دفعہ بنا رہا ہے وہ پھر زیادہ آسانی سے جوڑ سکتا ہے. یہ تمہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات ہے کہ تم سزا جزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. قیامت کے دن کے سزا دینا کو جھٹلا کیسے سکتے ہو؟ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ کرامن کاتبین. کاہے کو ہیں؟ کس لیے ہیں؟ ارے وہ سزا جزا کے لیے تو تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں، دائیں بائیں کرامن کاتبین، لکھنے والے.
عزت والے لکھنے والے اللہ کے فرشتے اس نے تمہارے لیے حفاظت کرنے کے لیے ما یلفظ من قول، ایک زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا اس کو لے کر اچکنے کے لیے لکھنے والے ہیں. اچھا بولتے ہو تو یہ فرشتہ لکھتا ہے، برا بولتے ہو تو یہ لکھتا ہے. کیوں موجود ہے؟ تم سزا جزا کے دن کو تمہیں بنا کے رکبہ کر کے تمہارے اوپر 2 نگران کرامن کاتبین اس نے کیوں مقرر کیے ہیں؟ اسی لیے تو کیے کہ یوم الدین ہوگا، اس دن تمہیں بلائے گا. اور یہ جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو نا وہ سب جانتے ہیں. لکھا کیا جاتا ہے؟ دل میں آنے والا ارادہ نہیں. لکھا کیا جاتا ہے؟ عمل لکھے جاتے ہیں. جو جو تم عمل کرتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں. اور اللہ نے تو ان کو لکھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا نا. دورائیں کیا ہیں؟ رحمان رب اپنے بندے کی نیکیاں لکھوانے کے لیے ان کرامن کاتبین کو، وہ کہتے ہیں نا ایک ٹیچر کو لانچ کرنے سے پہلے ٹیچر ٹریننگ کورس دیا جاتا ہے، ایک ڈاکٹر کو اس سے پہلے ہاؤس جاب کروایا جاتا ہے. ان فرشتوں کو کرامن کاتبین بننے سے پہلے لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ جب تم بندے کو کچھ کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کیا کیسے کیسے لکھنا ہے. اللہ نے ان کو سمجھا کے سکھا کے بتا کے بھیجا ہے. حافظین کو کیا بتایا اللہ نے؟ میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا تو کیا کرنا؟ اس کی ایک نیکی لکھ لینا. میرا بندہ جب نیکی کا عمل کر لے گا، ارے مجھے اتنے بڑے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ چھوٹا سا ایک حقیر سے نقطے سے کم ہے، مجھے راضی کرنے کا عمل کر رہا ہے، کم از کم 10 نیکیاں تو ضروری لکھ دینا. میں رحمان ہوں، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، 10 نیکیاں ضرور لکھ دینا. اتنا خوش ہوتا ہے اللہ نیکی سے، اتنا خوش ہوتا ہے اللہ نیکی کے کاموں سے. 10 نیکیاں لکھ دینا. میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے، ہمیشہ میں پوچھتی ہوں عدل کا تقاضا تھا تو لکھنا تو چاہیے تھا. وہ نیکی کا ارادہ لکھواتا ہے، گناہ کا ارادہ کیوں نہیں لکھواتا؟ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے. نہیں لوگ کہتے ہیں اللہ نے شیطان کو چھوڑا کیوں تھا؟ چھوڑا تھا تو پھر اس نے اپنے رحمان ہونے کا ثبوت بھی تو دیا تھا. اس کے وسوسوں پہ میں پکڑ نہیں کروں گا. جہاں تک اس کا اختیار ہے میں وہاں تک نہ لکھواؤں گا، میں نہ لکھنے کی تاکید کروں گا، نہ تمہیں گناہ دوں گا، نہ تمہیں مواخذہ دوں گا. اس کو تو میں نے وسوسوں کے لیے چھوڑا ہے. جہاں تک اس کا اختیار ہے میں کچھ نہیں کہوں گا. جہاں اس کے بعد تمہارا اختیار ہوگا میں مواخذہ اس پر کروں گا. اب سمجھ آیا؟ اللہ نے شیطان کو چھوڑا تھا تو کوئی زیادتی نہیں کی تھی. اس کے بعد تمہارا اپنا اختیار ہے. جب وہ وسوسہ ڈالے گا اور تمہارے دل میں آئے گا تو مت لکھنا وہ شیطان دشمن نے ڈالا ہے، مت لکھنا. ہاں جب وہ وسوسہ اس کے اختیار میں آئے گا اور پھر یہ رحمان سے بغاوت کرے گا اور شیطان کا بندہ بن کے، عبد الطاغوت بن کے، تو پھر اس کے عمل کو لکھ لینا. کتنا لکھنا. عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب نیکی کرنے والے کا 10 گنا لکھا ہے تو شاید اگر کوئی بندہ لکھواتا تو گناہ کرنے والے کا 100 گنا لکھ دیا جاتا. معاف کرتے ہیں ہم کسی کی زیادتی کو؟ آج ہمارے گھر میں کام کرنے والا متحد ہماری نافرمانی کرتا ہے، ساری زندگی اس کی ایک نافرمانی اس کو جتاتے ہیں، معاف کر کے نہیں دیتے. کتنی سزا دیتے ہیں، کتنا پینلائز کرتے ہیں. اللہ رحمان نے کیا کہا؟ گناہ کرے گا 1 گناہ لکھ دینا. اور وہ بھی کتنی دیر کے بعد لکھنا؟ 6 گھنٹے تک مؤخر کرنا، شاید پلٹ آئے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ایسے لکھوایا جا رہا ہے. کیوں لکھوایا جا رہا ہے نا قیامت کا دن ان الابرار، سارے کے سارے بر کرنے والے. آج آ کے آیت البر کو دہرا لیجئے گا. بر کا تصور کیا ہے؟ دہرا لیجئے گا. نیکی کیا ہے؟ لیس البر، نیکی نہیں ہے. کس بات کی؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے بر کا تصور. بے شک سارے کے سارے نیکوکار یہ کہاں پہ ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے. اور سارے کے سارے فاجر، فاسق، نافرمان، سرکش، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ داخل ہوں گے
وہ داخل ہوں گے اس میں قیامت کے دن. اللہم اجرنا من النار وما ہم بغائبین. یہ نہ سمجھنا ابرار وہاں چلے جائیں گے، فاسق وہاں چلے جائیں گے، منافق چھپ چھپا جائیں گے. نہ، کوئی اس سے غائب نہیں ہوگا. وما ادراک ما یوم الدین. تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تو تمہیں نظارے دکھائے جا رہے، تمہیں کیا پتا قیامت کا دن کیسا ہوگا، سزا جزا کا دن ہوگا کیسا. ثم ما ادراک ما یوم الدین. پھر تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا وہ دن کیسا ہوگا. اچھا، ایک حقیقت اٹل ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے اختیار کچھ نہیں رکھے گی. ماں بیٹے کو نہیں بچا سکے گی، بیٹا باپ کو نہیں بچا سکے گا، بہن بہن کو نہیں بچا سکے گی. آگ کھا رہی ہوگی اور ماں اس جہنم کے گڑھے سے چھڑا نہیں سکے گی. کیونکہ رب رحمان نے دنیا میں بتایا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. دنیا میں جہنم کے گرنے اور گڑھے میں گرنے والے عمل سے بچا لو. آپ نے اسی لیے تو فرمایا تھا، اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ کر لو. اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر لو. میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا الا یہ کہ میں تمہیں متنبع کر سکتا ہوں. یہ ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کوئی جان نہیں بچا سکے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اس بیٹی کو جس کو آپ نے کہا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس جسم کے ٹکڑے کو آپ نے کہہ دیا تھا میں نہیں بچا سکتا، خود کر لو اپنے لیے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کو بچانے کا اختیار نہیں رکھتے. کوئی ماں نہیں بچا سکتی. ہاں، دنیا میں بچا سکتے ہیں. اللہ دنیا میں بچانے کی رہنمائی کر دینا. اللہ سکھا دے ہمیں ہم کیسے بچا لیں اولادوں کو. اللہ سکھا دے ہم کیسے بچا دیں اللہ کے بندوں کو. اللہ خود بھی بچنے کا طریقہ سکھا. اللہ جہنم کے گڑھے سے بچنے کے طریقوں پر عامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم اجرنا من النار. اللہ صرف دعائیں کرنے والا نہ بنا، اللہ اسے بچنے کا خوف عطا فرما، اسے بچنے کی فکر عطا فرما. اللہ اس فکر کو تمام خوفوں اور فکروں پر غالب کر دے. اللہ ہماری غالب فکر ایک ہی بن جائے کہ اللہ جہنم کے آگ کے لباسوں سے بچنا ہے. اللہ کسی طرح جہنم کی ان آگ کی بیڑیوں اور ان توقوں سے بچنا ہے. اللہ یہ فکر عطا فرما دے کہ اللہ ان جہنم کی آگ کی کوٹڑیوں سے بچنا ہے، ان بچھوؤں سے، ان زہریلے سانپوں سے بچنا ہے. کوئی نہیں بچا سکے گا کسی کو. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. فیصلہ اس دن اللہ ہی کا ہوگا، اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، اللہ ہی کا حکم ہوگا. اللہ اپنے حکم سے کسی کو شفاعت کا پروانہ دے دیں گے، انبیاء کو، صالحین کو، شہداء کو. منزل وَعِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وہ اگلا پچھلا جانتا ہے، وہ قدمت اور اخرت جانتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو شفاعت کا پروانہ دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دینا. اللہ کے شفاعت کے عمل ہم سب کو سکھا بھی دے، ان پر عامل ہونے کی توفیق عطا بھی فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے. اللہ قرآن کا ایسا عامل بنا دے، اللہ قرآن کا ایسا عامل بنا دے کہ یہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والا بن جائے. اللہ یہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بن جائے. اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ التکویر. مکی صورت 1 رکوع 29 آیات. ترتیب کے اعتبار سے 81 نمبر پر آنے والی صورت. پہلی ہی آیت میں قویرت کے الفاظ تکویرن اسی سے ہے، تو لہٰذا صورت کا نام سورہ
तकवीर, लपेटी गई। अगर हम देखें तो ज़माना नज़ूल के हवाले से ये मक्का मुकरमा के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरत है, और अगर आप मौजू देखेंगे तो आखिरत और रसालत, अकीदा आखिरत, अकीदा रसालत, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और उसकी फहमाइश जो है वो तज़किरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब सूरज कुव्विरत, लपेट दिया जाएगा। आगे चलने से पहले आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समावी चीज़ें, ज़मीन, आसमान, सूरज, सितारे, पहाड़, इनके बारे में बात की है, और ये सब मुअन्नस है अरबी ज़बान में। तो लिहाजा इन सब के हवाले से कोई एक फेल का तज़किरा किया जा रहा है, और वो फेल कुव्विरत, सुय्यरत, उत्तिलत, हुश्शिरत, सुज्जिरत, ज़ुव्विजत, सुइलत, क़ुतिलत, ये सब क्या है? ये मजहूल का सीगा इस्तेमाल किया गया है। माजी है, मजहूल है, वाहिद, गायब, मुअन्नस के हवाले से, और इनमें सब में एक मजहूल का तरीका कि ये काम उन पर कर दिया जाएगा। क़यामत का नज़ारा दिखाया जा रहा है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि जब अशम्सु, खास सूरज है, कोई सूरज नहीं, ये जो तुम्हारे सोलर सिस्टम का सूरज है, ये जो तुम्हारी रुए ज़मीन पर चमकता है, जिसके गिर्द तुम्हारी ज़मीन गर्दिश करती है। आपको मालूम है कि कायनात के अंदर कितनी कहकशाएं, कितनी गैलेक्सीज, कितनी मिल्की वेज, और कितनी मिल्की वेज के अंदर कितने स्टार्स, कितने सूरज, हर एक सूरज के अपने अपने सितारे, हर एक के अपने अपने सैयारे। तो लिहाजा अल्लाह ने फरमाया सारे के सारे सूरज नहीं, सारे के सारे सितारे नहीं, अशम्स, ये जो सूरज तुम देख रहे हो, इसको क्या होगा? कुव्विरत। कुव्विरत का मतलब क्या है? लपेट दिया जाएगा। कुव्विरत की कैफियत के लपेटना कैसे है, और ये मजहूल मुअन्नस के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि सूरज और सितारे अरबी ज़बान में मुअन्नस है। सूरज को लपेट दिया जाएगा। कुव्विरत लपेटना कैसे है? बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स अपने सर पर अपनी पगड़ी या अपने अमामे को लपेटता है। बड़ी सी चादर ली जाती है, एक बड़ा सा दुपट्टा या कपड़ा लिया जाता है, और उसको सर पर या किसी कुल्ले वगैरह पर लपेट दिया जाता है। कभी पगड़ी बनते हुए देखिए, वो कुल्ले के गिर्द उसको लपेटा जाता है इन सर्कलिंग मोशन में। या बिल्कुल कुव्विरत का मतलब ऐसे है जैसे लट्टू, और लट्टू को छोड़ने से पहले उसके गिर्द क्या किया जाता है? रस्सी को सर्कलिंग मोशन में उसके गिर्द लपेट दिया जाता है। ये है कुव्विरत। तो सूरज को जब घुमा के लपेट दिया जाएगा, इसको आप इमेजिन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल ऐसे समझें। कभी छोटा सा बच्चा जब सूरज की ड्राइंग करता है तो कैसे करता है? आपने देखा है, गोल सा सर्कल बनाते हैं और उसमें से शुआएं निकलती हैं, है ना? अब समझ आया? वो शुआओं को ऐसे गोल करके लपेटा जाएगा तो क्या होगा? सूरज पूरे का पूरा लिपट के खत्म होके रैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो वो सूरज को एक रैप अप करने का तरीका कि उसमें से निकलने वाली शुआएं जो हैं उनको लपेट दिया जाएगा। उसकी रोशनी, उसकी शुआएं, सन रेज जो उससे इमिट होती हैं, वो लपेट के रैप अप करके रोल ऑफ कर दी जाएंगी। उससे निकलने वाली रोशनी खत्म हो जाएगी, उससे निकलने वाली शुआएं खत्म हो जाएंगी, उसको रैप अप, रोल अप, पैक ऑफ कर दिया जाएगा। इनडायरेक्टली का मतलब है सूरज बेनूर हो जाएगा। जो रब बनाने वाला है उसके लिए लपेटना, पैक ऑफ करना, रैप अप करना, फोल्ड ऑफ करना बहुत आसान है। तो अल्लाह ने फरमाया जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे, तारे इज़न नजूमुन क़दरत, इनकिदार का मतलब है किसी चीज का गदलापन। इनकिदार गदलापन, मटियालापन, किसी चीज का गदला होना, उसका उजला होना, घट जाना,
ایک چیز اجلی ہے، ایک چیز روشن ہے، چمکدار ہے، صاف ستھری اجلی ہے، لیکن وہ میلی پڑ جاتی ہے، اس کا اجلا پن گھٹ جاتا ہے، وہ اجلا پن گدلے پن میں بدل جاتا ہے، تو گویا اس کا نور، اس کی روشنی، اس سے امٹ ہونے والی وہ چمکیلا پن گھٹ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تارے ماند پڑ جائیں گے، جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ پہاڑ جو اتنے اونچے اونچے، اتنے عظیم و شان، اتنے ہیبت والے، اتنے روب، اتنے دبدبے والے، ان کی طاقت، ان کی جو سٹیبلٹی ہے اور ان کی اتنی بڑائی تمہارے دلوں میں گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی چلا دیے جائیں گے۔ وہ رب جس نے ان کو بنایا، وہ رب جس نے ان کو اٹھایا، وہ رب جس نے ان کو گاڑا، جتنا زمین سے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر گاڑا، اس رب کے لیے ان کو چلانا، اکھاڑنا، ان کو رواں کر دینا مشکل نہیں ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار اشر سے ہے۔ اشار کا مطلب یہاں پر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطلت، معطل کر دی جائے گی، کھلی چھوڑ دی جائے گی، لوگ اس سے بے فکر ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کی وحشتیں آئیں گی، قیامت کی ہیبتیں آئیں گی، قیامت کی تکلیف آئے گی، سورج لپٹ کے رول آف ہو جائے گا، ستارے بکھر کے ختم ہو جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے، تو ایسا ہیبتناک، ایسی وہ حالت ہوگی کہ لوگوں کی ترجیحات، لوگوں کی فکر، لوگوں کی پرائرٹیز، دنیا میں جو کچھ تھی وہ سب کی سب بدل جائیں گی، اور وہ لوگ اپنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کو کھلم کھلا چھوڑ دیں گے، اسے بے فکر ہو جائیں گے، وہ آزاد دندناتی پھرے گی۔ عربوں کے اندر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ان کی ایک بہت اہم، بہت قیمتی، بہت پریشس کموڈٹی تھی۔ اونٹ کا حمل تقریباً 10 ماہ کا، اونٹنی کا حمل 10 ماہ کا ہوتا ہے، اور 10 ماہ کے بعد وہ بچہ جننے کے بالکل قریب ہوتی ہے، اور وہ تو اٹس جسٹ لائک فل ٹرم حاملہ اونٹنی از لائک سٹنگ آن دا ٹاپ آف اے والکینو، پتہ نہیں کس وقت یہ آتش فشاں پھٹے اور وہ بچہ نکل آئے، ہے نا۔ ماں کا بھی، وہ جو اونٹنی ہے اس کی بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ آنے والے بچے کی بھی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شاید یہ اونٹنی کی مثال تو نہیں، لیکن جو لوگ زراعت اور کھیتی باڑی کے ساتھ منسلک ہیں، یا جو مویشی وغیرہ پالتے ہیں، جن کے گھروں میں بھینسیں اور گائے وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جب پورے وقت کی حاملہ گائے یا بھینس ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ اس کے سرانے سوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ کوئی ایک نہ ایک شخص، وہ مویشی اور جانور پالنے والے لوگوں میں سے، جب وہ بھینس یا گائے جو ہوتی ہے نا، جب وہ بچہ دینے کی حالت میں ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت وہ بچہ جنے گی، تو وہ لوگ اس کے پاس رہتے ہیں، کوئی ایک نہ ایک محافظ ضرور ہوتا ہے اس کے پاس، اور پھر رات کو وہ مالک اس کے عین پاس سوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس کے پاس سوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک بہت پریشس اور قیمتی کموڈٹی ہوتی ہے۔ اس گائے بھینس کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کتنا نقصان آ جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی کام بگڑ نہ جائے، اور آنے والا بچہ بھی اہم اور قیمتی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج کسان کے ہاں، ہمارے ہاں گائے اور بھینس کی اہمیت کا احساس ہے اس وقت میں، اور عربوں کے ہاں وہ اونٹنیاں جو ہیں، اصل میں اس سے مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی دنیاوی کموڈٹیز، ان کی پوزیشنز، ان کی بلانگنگز، ان کی ذاتی چیزوں میں سے جو چیزیں بہت قیمتی ہوں گی نا، بڑی قیمتی ہوں گی، بڑی انمول ہوں گی، بڑی نادر ہوں گی، بڑی پریشس ہوں گی، اور ان کو بہت محبوب ہوں گی، اور ان کی حفاظت، ان کو سنبھالنا، ان کو سمیٹنا، ان کو اپنے پاس رکھنا، ان کی حفاظت کرنا ان کی بڑی اولین ترجیح ہوگی۔ ایسی محبوب سے محبوب دنیاوی چیزوں سے قیامت کے آتے وہ بے خبر ہو جائیں گے۔ دنیا کی محبتیں سب بدل جائیں گی قیامت کے آتے سار۔ یہ جب تک تمہاری آنکھوں پر غیب کا پردہ پڑا ہے نا، تم قیامت کو دیکھ نہیں رہے نا، تم قیامت کی ہولناکیوں کو سن نہیں نہ رہے، تمہارا دل اس کے ہول سے جھٹکے نہیں نہ کھا رہا، تب تک تمہاری محبتوں کا پیمانہ فرق ہے، تب تک تمہاری فکروں کا پیمانہ فرق ہے۔ جب یہ قیامت کا وقت آئے گا، اس وقت تمہاری محبتیں بدل جائیں گی، تمہاری ترجیحات بدل جائیں گی، تمہاری پرائرٹیز آف لائف بدل جائیں گی۔ لوگ اپنی اتنی محبوب سے محبوب چیز دے بھی اس کے بارے میں بہت ہی نہیں ہوں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور وحشی جانور وہ بھی جمع کر دیے جائیں گے۔ وحشی جانور
جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, جو ایک دوسرے کے جان کے پیاسے دنیا میں لڑتے ہیں, وہ بھی جمع ہو جائیں گے. بالکل وہ محاورہ جو ہے نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگیں گے. کیا سمجھا رہے ہیں اللہ؟ قیامت کی ہولناکیوں کو سمجھ جاؤ. یہ دنیا بدل جائے گی. یہ دنیا جس کے ساتھ دل لگائے ہوئے ہو, یہ دنیا بدل دینی ہے بنانے والے نے. ہر چمکتے ہوئے سورج کی پوجا پاٹ نہ کرو, ہر چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری نہ بن جاؤ. اصل سورج کو اللہ نے لپیٹ دینا. یہ دنیا کے سورج کیا ہے؟ آسمان افق پر چمکتے ہوئے روشن ستاروں کی طرح اپنے دور میں ٹاپ سٹارز کے پیچھے نہ چلو. یہ حقیقی ستارے بے نور ہو جائیں گے. تمہاری دنیا میں تمہاری قوم کے روشن ستارے یہ تو شہرت کے افق سے بڑی جلدی ماند پڑ جاتے ہیں. پہاڑ اتنے اونچے پہاڑ جتنی عمارتیں, یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. اور پھر محبتوں کا پیمانہ, ترجیحات درست کر دو. قیامت کی ہولناکی آتے سار تمہاری محبتیں, تمہاری ترجیحات بدل جائیں گی. اور دنیا کے لڑائی جھگڑے, دنیا کے فتنے فساد, یہاں کے کینے قدورتیں, نفرتیں, دشمنیاں سب مٹا دو. یہ سب مٹ جانی ہے جب قیامت آنی ہے. اور ویسے بھی ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے کہ جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت تو آ جاتی ہے. جس کی موت آتی ہے یا جس کی موت آ رہی ہوتی ہے, کیا اس وقت اس کو اپنا قیمتی ڈائمنڈ اور اس کی فکر ہوتی ہے؟ یا اس کو ڈائمنڈ کی آرزو ہوتی ہے, اور شخص کی جو اس زندگی کی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے؟ یہ ترجیحات تو دنیا کی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لی کہ جس کی موت آتی ہے اس کی ترجیحات بدلتے تو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. جھگڑے کب تک ہیں؟ جب تک سانسوں کی ڈور ہے. حالت نظام میں مبتلا شخص کو کبھی آپ نے لڑتے جھگڑتے کینے بغض پالتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کینسر کا مریض جس کو موت یقینی بتا دیتے ہیں ڈاکٹر, وہ تو سب سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے, وہ تو سب سے اپنے گناہ بخشواتا پھرتا ہے. ارے دنیا کے جھگڑے مٹا دو, یہاں کی لڑائیاں, یہاں کے فتنے فساد, یہاں کے بغض اور کینے دلوں سے نکال دو. اور کیا خیال ہے, یہ لڑائیوں اور جھگڑوں کی قیامت تو گھر گھر میں نہیں آئی ہوئی. قیامت ہی تو ہے. قیامت کے آتے ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا. اللہ خاتمہ کر کے ان آفتوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما دے. جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, بھڑکا دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق ہے نا چیزوں کا, اس خالق کو اپنی مخلوق کو ختم کرنے کا طریقہ بھی اسی کو آتا ہے. خالق کے علاوہ خالق کی مخلوق کو کوئی اور نہیں مٹا سکتا, اور جیسے وہ مٹا سکتا ہے صرف وہی ویسے مٹا سکتا ہے. اللہ پانی کو بنانے والا, سمندروں کو حد نگاہ پانی کے ان ذخیروں کو بنانے والا, ایک عام انسان ان کو مٹانے کی کوشش کرے. ہنڈیا میں پانی زیادہ ڈل جاتا ہے کبھی کبھی, اس پانی کو خشک کرنا میرے اور آپ کے لیے مصیبت ہو جاتی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ گوشت کے ٹکڑوں کو باہر نکالتے ہیں, سبزی زیادہ گل جائے گی, آلو زیادہ ختم ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. ایک ہنڈیا میں ڈلا ہوا ایکسٹرا پانی خشک کرنا میرے اور آپ کے لیے مصیبت ہے. کپڑوں کو پانی سے دھوتے ہیں, ان کپڑوں کو جلدی سکھانا ہو, پانی خشک کرنا ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی. کہیں پنکھوں کے نیچے, کہیں ہیٹروں کے آگے, اسپنرز میں ڈال ڈال کے اس پانی کو اڑاتے ہیں. اتنوں حد بے قرار تک وہ پانی کے ذخیرے انسان نہیں مٹا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان سمندروں کو بنانے کے بعد ان کو ختم کرنا, تمہارا خیال ہے کون ختم کرے گا؟ اس کے لیے ختم کرنا بہت آسان ہے. جس نے بنایا وہ ان کو بھڑکا دے گا, آگ لگ جائے گی سمندروں میں. سوچیں ذرا, اگر سمندروں کے اندر آگ لگ جائے اور وہ پانی خود بھڑکنے لگے تو کیا ہوگا؟ نارملی جب پانی کو گرم کرتے ہیں کسی کیٹل میں, کسی برتن میں, تو حرارت کی وجہ سے پانی کیا ہوتا ہے؟ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے نا, اڑ کے بخارات بن کے حلول ہو جاتا ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے. یہ ہوگا قیامت میں. وہ میرا رب بہترین کیمسٹ ہے, اس کو بنانے والے کو پتا ہے کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو بنا کے ملا کے میں نے H2O بنایا ہے, اس کو میں بھڑکا دوں گا, اس کو میں آگ لگا دوں گا, یہ ایواپوریٹ ہو کے اڑ جائے گا. سارے کے سارے سمندر اللہ کے حکم سے آگ سے بھڑک اٹھیں گے, اور وہ آگ ان کو ایواپوریٹ کر دے گی, والیٹلائز کر دے گی, اور وہ سارے پانی کے ذخیرے ختم ہو جائیں گے. یہ کر اللہ ہی سکتا ہے.
یہ کر خالق ہی سکتا ہے. پانی کے اندر آگ لگا دینا اور آگ لگا کے اس کو والیٹلائز کر کے ایواپوریٹ کر کے اڑا دینا, حلول کر کے سمندروں کو اڑا دینا, یہ رب ہی کر سکتا ہے. وہ پانی جو دنیا میں آگ بجھاتا ہے, قیامت میں وہ خود آگ لگ کے بھڑک کے اڑ جائے گا. یہ خالق ہی کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, وہ سمندر بھڑک کے اڑ کے ختم ہو جائیں گے. جب یہ کیفیت ہوگی, جب یہ کیفیت ہوگی تو کسی مقصد کے لیے ہوگی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب جانیں اور روحیں ملا دی جائیں گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب نفس ملا دیے جائیں گے. کس کے ساتھ؟ روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی. قرآن نے پیچھے فرمایا وَإِذَا الْقَبُورُ بُعْثِرَتْ, کہ جب قبریں اکھاڑی جائیں گی. آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. تو قبریں کیوں اکھڑنی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کو اور روح کو الگ کر دیا گیا. عالم برزخ میں قبر میں جسم کو دفنا دیا جاتا ہے اور روح کو علیین اور سجین میں رکھ دیا جاتا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ عِلِّيُّونَ وَمَا أَدْرَاكَ سِجِّينٌ, تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ لیکن ارواح نیکوکاروں کی علیین میں اور گناہگاروں کی سجین میں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, کہ یہ سب جب عالم بدل جائے گا, سورج چاند ستارے سب کچھ ختم ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ روحیں جو جسم سے الگ تھیں ان کو جسموں سے ملا دیا جائے گا. دوبارہ زندگی, باس بعد الموت. ابھی آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا ثم اماتہ, اس کو موت دی, پھر کیا کیا؟ اقبرہ, پھر اس کو قبر میں ڈالا. اب قبر کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں پڑے رہیں گے, جہاں جہاں دفنائے تھے وہیں جسم روح الگ رہیں گے. لیکن جب یہ سب کچھ بدل جائے گا تو پھر اللہ کے حکم سے وہ نفس اور روح اور جسم پھر جوڑ دیا جائے گا. جوڑنے کے بعد کیا ہے؟ جب زندہ گاڑی ہوئی سے سوال ہوگا. دنیا کیا تھی؟ دنیا امتحان گاہ تھی. امتحان گاہ کے بعد کیا ہے؟ سوال کے لیے نفسوں کو, روحوں کو جسموں سے جوڑ کے ان سے سئلت, ان سے سوال کیا جائے گا. اسی دن کے لیے تو سب برپا کیا گیا تھا. اس دن کی حاضری, اس دن کے سوال کے لیے انشرح, اسی کے لیے تو سوال کے لیے تو جمع کیا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور جب زندہ گاڑی ہوئی سے پوچھا جائے گا, آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حساب کتاب اور سوال قتل اور قاتل کے بارے میں ہوگا. یہ ہے وہ سوال کہ جب ایک بچی جس کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا, بدترین قتل اور بدترین ظلم کی شکل, کہ ایک نوزائیدہ بچی یا ایک زندہ بچی کو, جیتی جاگتی بچی کو ظلم کی اندھیر نگری بچا کر اس کو قتل کر کے اس کو دبا دیا گیا تھا, اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو بتا تو کس گناہ کے عوض قتل کی گئی تھی. قاتل اور مقتول کا مقدمہ, سب سے پہلا مقدمہ ہوگا حقوق العباد کے حوالے سے جو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اور حدیث بتاتی ہے کہ مقتول اس حال میں حاضر ہوگا کہ قاتل کے سر کے بال اور گریبان پکڑ کے اس کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے سامنے حاضر کرے گا, اور وہاں پہ قاتلوں سے سوال کیا جائے گا, مقتولوں سے سوال کیا جائے گا کہ تو کس گناہ کے عوض قتل کیا گیا تھا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ کے عوض زندہ گاڑی گئی تھی, کیونکہ قتل اولاد کی یہ بدترین شکل عربوں کے اندر رائج تھی. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. قتل اولاد میں سب سے زیادہ تو وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے, اور بیٹیوں کو قتل کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ دہرائیں, عربوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ بیٹیاں کمزور ہیں, کمانے کے قابل نہیں, لڑنے اور جنگوں کے قابل نہیں, یہ تو صرف فیڈنگ ماؤتھس ہیں, یہ ارننگ اور فائٹنگ ہینڈز نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ صرف فیڈنگ ماؤتھس ہیں, ان کو صرف کھلانا پڑتا ہے, ان کو سنبھالنا پڑتا ہے, ان کو پالنا پوسنا پڑتا ہے, ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. نہ یہ ہماری حفاظت کرتی ہے, نہ ہمیں یہ کما کے دیتی ہے. تو لہٰذا یہ جتنی آئیں گی اور جب آئیں گی یہ فقر و فاقہ ہی لائیں گی. ہماری مالی اسباب اور مالی ذرائع کے اندر اکنامکلی تنگی کا ذریعہ بنے گی. تو لہٰذا ان کو سرے سے ہی مار دیا جاتا تھا, فیڈنگ ماؤتھس کے گلے گھونٹ دیے جاتے تھے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ کمزور ہیں, تو پھر جیسے
غارت گری، لوٹ مار بہت زیادہ تھا. وہ قبیلے والے دوسرے قبیلے والے کسی کمزور قبیلے پر حملہ کرتے تھے، شب خون مارتے تھے، دن میں کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو لوٹ کے لے جاتے تھے، ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے. اور لونڈیاں بنانے کے بعد کبھی ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، کبھی لونڈیاں بنا کے ہی ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے. تو یہ کیا ہوتا تھا؟ اس سے جس قبیلے کی وہ خواتین، وہ عورتیں ہوتی تھی، اس قبیلے کی اہانت ہوتی تھی، اس کی ذلت ہوتی تھی، ان کی رسوائی ہوتی تھی. کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی بیوی ماں، کسی کی بہن کسی دوسرے کی لونڈی بنتی تھی تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہوتا تھا. تو بجائے اس کے کہ مرد بنتے، ان کے محافظ اور نگران بنتے، اپنی حفاظت کی کمی اور اپنی بزدلی اور اپنی کم ہمتی اور اپنی سستی کی بجائے کیا کرتے تھے؟ ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے. نہ یہ رہیں اور نہ ہماری بےزتی ہو، نہ ہماری رسوائی ہو. نیگیٹو طریقہ ہے نا. اور پھر عربوں کے اندر یہ بھی تصور تھا کہ اگر ہماری یہ بیٹی زندہ رہی تو کیا ہوگا؟ اس کو بیاہنا پڑے گا، کوئی ہمارا داماد بنے گا. اور عربوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا داماد بن جاتا تھا تو وہ سسرال والے اس داماد کے آگے جھک جاتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نکاح دشمنیوں کو مٹانے کے لیے کیے گئے تھے تاکہ وہ قبیلے، وہ بستیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمنی اور اناد میں بڑھ چکی تھیں، ان سرداروں کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں اس کے حکم سے منتقل کی گئی تھی کہ وہ بستی والے اپنی دشمنیوں سے باز آ گئے. حیی بن اخطب، ان کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہے، باپ دشمنی سے باز آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب بیٹی کسی کے نکاح میں جاتی تھی تو اپنے داماد کے آگے جھکنا پڑتا تھا. تو وہ کہتے تھے نہ یہ بیٹی رہے، نہ ہمیں کسی داماد کے آگے اور اس کے سسرال کے آگے نہ ان کو وراثت دینی پڑے، نہ ان کو اپنا مال دینا پڑے، اور نہ ہی ان کے آگے جھکنا پڑے. تو بس یہ کچھ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ساری قتل کر دیتے تھے. اور ہم نے کس سے پڑھے ہیں کیسے کیسے جب دل بدلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. کون سی تھی تعلیمات؟ کیا تھا طریقہ؟ 4 نکاتی طریقہ تھا نا. یتلو علیہم آیاتکا، آپ قرآن کی آیات پڑھتے تھے. یہ آیت پڑھی کہ جب زندہ گاڑی بھی سے پوچھا جائے گا بھی یہ زمبن قتلت، دل بدل گئے تھے، سوچیں بدل گئی تھیں. آپ تلاوت کرتے تھے، تلاوت کے بعد تعلیم، پھر تعلیم کے بعد تربیت اور حکمت اور تزکیہ. کہ 4 نکاتی نظام نے ایسے دل بدل دیے تھے کہ زندہ گاڑنے والے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندہ گاڑی جانے والی بیٹیوں کی رودادیں سنا کر خود بھی روتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رلاتے تھے. ایک باپ آیا تھا، اس نے اعتراف خطا کی تھی، اس نے ندامت کا اظہار کیا تھا، اس نے دودات سنائی تھی نا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری بیوی حاملہ ہوئی، حمل سے ہوئی، تو میں نے اپنی بیوی کے سامنے ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کے میں نے اپنی بیوی کو حمل یعنی وضع حمل سے پہلے ہی میں نے اس بیوی کو بتا دیا تھا کہ دیکھ، میں تجھ سے بیٹی نہیں چاہتا، اگر بیٹی ہوئی تو یہ گڑھا تو اپنی بیٹی کی خبر مجھے دینے کی بجائے گڑھا کھود کے بیٹی کو دفنا کے مجھے بتا دینا کہ تو نے مار دی ہے، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالنا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب میری بیوی وضع حمل ہوا اور اس نے بیٹی پیدا ہوئی، اس کو میرا بیٹیوں کی نفرت اور کراہت کا احساس تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے چپکے سے بیٹی اپنی بہن کے گھر بھیج دی. پتا تھا کہ باپ کتنا ظالم ہے، کتنا جابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا، لا تکرہوا البنات انی ابو البنات، بیٹیوں سے نفرت اور کراہت نہ کرو، میں بیٹیوں کا ہی باپ ہوں. لیکن اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا نا. ماں کو پتا تھا، بیٹی جننے والی ماں کو پتا تھا کہ باپ کو کتنی نفرت ہے. اس نے بیٹی کو بہن کے گھر بھیج دیا تو شوہر کو کیا بتایا تھا؟ یہی حقیقت بتا دی تھی کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی کی خبر نہ دینا، میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ساری دفنا دیا، وہ مر گئی ہے، اب ہماری کوئی اولاد نہیں. اور بیٹی چھپی ہوئی بہن کے گھر تھی. ابھی خود بتاتا ہے اپنا قصہ کہ میری بیوی کیا کرتی تھی، ماں تھی نا، کہتا ہے کہ میں تو بیٹی کو نہیں رکھتا تھا، لیکن میں جب شہر سے باہر کہیں سفر کے لیے جاتا تھا تو یہ خاموشی سے میری غیر موجودگی کے دنوں میں بیٹی کو اپنے گھر لاتی تھی، اس کو سینے سے چمٹاتی تھی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی تھی، اور میرے آنے سے پہلے پہلے اپنی بیٹی کو واپس بہن کے گھر بھیج دیتی تھی. ماں کے دل سے اولاد کی محبت سلب تو نہیں کی جا سکتی نا. ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں جیسی بھی ہو، ماں ماں ہی ہوتی ہے.
اللہ جن کی مائیں حیات ہیں ان کو ان خزانوں کی اور محبت کے انباروں کی قدر کر کے ان کو اتنا ہی محبت کا ذخیرہ لوٹانے والی بیٹیاں بنا دے۔ اس نے کہا کہ ایک دن کیا ہوا کہ میں جتنے دنوں کے سفر کا بتا کے گیا تھا اس سے پہلے پلٹ آیا، اور جب میں پلٹ آیا تو میری بیوی کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو وہ بچی میرے آنگن میں کھیل رہی تھی۔ وہ بدبخت کہتے کہ میں جب گھر پہنچا تو میں نے اس ننھی سی شہزادی اور پریوں کی طرح کی بچی کو جب دیکھا تو اس کو دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے، یہی تو رحمت تھی جسے تو نے اپنے آپ کو محروم کیا۔ اس بچی کو دیکھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے اس پہ بہت ہی پیار آیا۔ میں نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے پیار کر رہا تھا کہ یہ منظر دیکھ کر، یعنی باپ کی جھولی میں اس بیٹی کو دیکھ کر ماں کا دل بھی بھر آیا، اور اس نے مجھے ساری حقیقت حال بتا دی۔ اب کہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں رہتی، میرے آنگن میں کھیلتی، مجھے اس پہ بڑا پیار آتا، بڑی محبت آتی، لیکن بس ایک دن شیطان مجھ پر غالب آ گیا۔ اور وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس ذلت کو میں قلونس چھا جاتی ہے خبر سے، اور میں ذلت کو لیے رکھوں یا اس کو دبا دوں۔ شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور شیطان نے مجھے یہ سجھا دیا کہ میں اس کو ختم کر دوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں کیا کیا، میں ایک دن اس بچی کو لے کے اپنے ساتھ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا، اور جب میں ویرانے کی طرف چلا، یہ اپنی رودات بتاتا ہے کہ کیسی وہ بچی اچھلتی کودتی میرے ساتھ جا رہی تھی، اور پھر میرے سے چھوٹی چھوٹی ننھی باتیں کرتی جا رہی تھی، اور میں ایک بیابان علاقے میں پہنچا اور میں نے وہاں پہ زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ سنگ دل باپ نے کیا ارادہ کیا تھا کہ بیٹی کو گڑھا کھود کے دبا دے گا۔ کہتے کہ میں نے اس مٹی کے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، وہ مٹی کے کھودنے سے مٹی جو ہے وہ میرے کپڑوں میں اور میرے ہاتھوں پہ اور میرے سر پہ لگتی تھی، اور وہ میرے ارد گرد چکر لگا رہی تھی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں سے وہ مٹی جھاڑتی جا رہی تھی۔ بیٹی ہے نا، بیٹی کو باپ تو پیارا ہوتا ہی ہے، اور بیٹی کو باپ کی ذلت اور گندا حال ہونا وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو کہتی ہے کبھی وہ ننھی سے بازویں جو ہے وہ میرے گلے کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالتی تھی، اور کبھی میرے گرد گھومتی تھی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا کپڑے اور میرے لباس جھاڑتی جا رہی تھی، اور مجھے پوچھ رہی تھی ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں بھی بس اپنے شیطان کے پیچھے اپنی اس ضد میں مدہوش وہ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ گڑھا تیار ہو گیا میں نے اس کو آنن فانن پکڑا اور اس گڑھے میں دبا کے اس کے اوپر مٹی پھینکنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میرے نفس کا شیطان مجھ پر غالب آ گیا، وہ چیختی رہی، وہ ابا جان کہتی رہی، اور میں نے اس کو دبا دیا۔ جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو انسان سے ایسے اسفل سافلین کے عمل صادر ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی جھڑی جاری تھی، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر تھی، اور وہ شخص بھی ہچکیاں لے کے رو رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور شخص نے واقعہ بتایا کہ کیسی میری ایک پیاری سی کلیوں جیسی نازک پھولوں جیسی ایک بیٹی تھی، اور میں کیسے اس کو لے گیا اور ایک اندھے کنویں میں پکڑ کے میں نے پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد میری بدبختی اور شقاوت مجھ پر ایسے غالب آ گئی کہ میں اس کی پکار کو سنتا رہا، میں الٹے پاؤں پھر گیا، وہ مجھے ابا جان پکار کے نکالنے کی درخواستیں منتیں کرتی رہی، لیکن میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی۔ تو ایک نہیں بہت سے قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے، تو اللہ نے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ یہ جو جتنی تم نے زندہ گاڑی ہیں ان سب کو قیامت کے دن ان کے جسموں کو ان کی روحوں کو ملا کے ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے سنگ دل باپوں نے تمہارے ساتھ یہ رویہ کیوں کیا تھا۔ بیٹیوں کا درجہ تو کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکرہوا البنات انی ابو البنات، بیٹیوں سے کراہت نہ کرو۔ آج اگر کچھ لوگ کراہت نہیں بھی کرتے تو ان کو بوجھ ضرور سمجھتے ہیں، ان کو زحمت ضرور سمجھتے ہیں، ان کو مصیبت ضرور سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، وہ ساری دادیاں، وہ پھپھیاں، وہ باپ جو بیٹی کو زحمت سمجھ رہی ہیں، اللہ رحمت کے فرشتے اتارتا ہے اس آنگن پہ۔
جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اس گھر کے آنگن میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی. اور پھر فرشتے اللہ کا کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ جو اس کمزور جان کی کفالت یعنی اس کو کھلانے پلانے، اس کو فینڈ فیچ پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری اٹھائے گا، جو اس ایک کمزور بچی، عورت کمزور ہے، جسمانی طور پر معاشی طور پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو اللہ رحمان وعدہ فرما دیتا ہے ان فرشتوں کے ذریعے کہ جو اس کمزور جان کو اس کی معاشی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے موت کے وقت تک اس کی معاشی کفالت کا ذمہ اٹھا لیں گے. ارے یہ تو معاشی کفالت کی ضامن بن کے آتی ہیں، اللہ کی رحمت لاتی ہیں. آج معاشرہ ان کو معاشی بوجھ سمجھتا ہے. مائیں اپنے بیٹے پر ترس کرتی ہیں، میرا بیٹا اتنی عمر کا، لائن لگ گئی بیٹیوں کی، کیا کرے گا؟ ارے یہ جو بیٹیاں آئی ہیں یہ تو باپ کا رزق لے کر آئیں گی، نہ اترتی تو شاید اللہ کی معاشی کفالت کے ذمے سے وہ باپ محروم ہو جاتا. آنے والیاں ایک منہ نہیں لے کر آتی، باپ کی معاشی کفالت کا ذمہ رحمان رازق رب سے لے کر آتی. تم پر بوجھ نہیں ہے، اللہ رازق نے کھلانا ہے. تم پر چٹی نہیں ہے، اللہ رازق رب نے پالنا ہے. اور درجہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمایا جائے گا، آزمائش تو ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، نہ ہو تو معاشرہ ہی آزمائش بنا دیتا ہے. ہو بیچارے کا بیٹا ہی کوئی نہیں، معاشرہ ہی ہو کر کے ترس کر کے اتنا مظلوم اور مجبور بنا دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے گا اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے گا تو یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی. پھر مسلم میں حدیث ہے، آپ نے خوشخبری دی جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا، اور وہ بالغ ہو گئی. یہ حدیث میرے والد مجھے ہمیشہ بہت سناتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس دعا کے ساتھ سناتے تھے کہ اللہ نے مجھے 2 ہی دی تھی. اور وہ کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم اس بات کی گواہی دیتی ہو نا کہ میں نے تمہیں اچھی تعلیم اور تربیت دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دونوں بہنوں کو اور ہم بچیوں کو اپنے والدین کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. اور مجھے یاد ہے کہ اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے تو تم لوگ کو دنیاوی تعلیم بھی دی، میری بہن بھی ڈاکٹر ہے اور عمل کے لحاظ سے مجھ سے بہت بہتر انسان ہے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے حق میں گواہی دینے والیاں بنا دے. جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا. 2 بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت، اس میں دنیاوی بھی ہے اور اس میں دین قرآن کی علم بھی ہے. آپ نے فرمایا صرف جنت، اور اوپر حدیث میں آتا ہے وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گی. اور یہاں پر آ گیا کہ وہ جنت نہیں، اور جنت میں کون سی جگہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ذریعہ بنے گی. اسی طرح ایک اور حدیث میں الفاظ آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی، تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا. شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی کی 2 ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 ہوں گی اس کے لیے بھی وہی وعدہ ربانی موجود ہے. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اور وہ اسے دفن نہیں کرے گا، اسے ذلیل نہیں کرے گا، نہ بیٹوں کو اس پر ترجیح دے گا، وہ بیٹی اسے جنت میں داخل کرائے گی.
اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو۔ پھر حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ میں کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان پر صبر کرے گا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، ارے معاشرہ کہاں صبر کرنے دیتا ہے، جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں گی وہ ان پر صبر کرے گا اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھا پہنائے اور کھلائے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ جس کے ہاں بخاری میں حدیث ہے جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں گی ان کو اچھی طرح رکھے گا، وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ ارے کن کو برا سمجھتے ہو؟ جو جہنم سے نجات کے لیے ڈھال بننے والی ہیں، جو قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کرنے والی ہیں، جو جنت میں داخلے کی کنجیاں ہیں، جو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا وسیلہ ہے، اور جو صرف آخرت نہیں جو دنیا میں بھی رازق رب کے ہاں مالی کفالت اور معاشی کفالت کا وسیلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم بیٹیوں کو اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت کی عزت کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی ذلت اور رسوائی والی بیٹیاں بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اولادوں ہماری بیٹیوں کو بھی ہماری نجات، ہماری فلاح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے قرب کا وسیلہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس کی ایک ہی ہے، اللہ اس ایک ہی کو نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس ایک ہی کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جیسی ہیں جتنی ہیں ان کو بہترین صحت، ایمان اور دین کا علم عطا فرما۔ اللہ ہماری بیٹیاں حاضر ہیں، اللہ تو انہیں دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے، اللہ تو ان کو دین کے کام کے لیے چن لے، اللہ ان کو اپنے کام کا بنا لے۔ اور اللہ یہ بچیاں اور جن کے ماں باپ اتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ ان کی بچیاں قرآن کے زیورات سے آراستہ ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ خوش نصیب مائیں بناتے، اللہ ہمیں بھی وہ خوش نصیب مائیں بناتے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہووں کو، ہماری پوتیوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری نواسیوں کو اللہ قرآن کے زیور سے آراستہ کر کے قرآن کی داعیات، قرآن کی مبلغات، قرآن کی معلمات بناتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ان اولادوں کی تربیت میں، ان بیٹیوں کی تربیت میں جو ہم سے کمیاں ہوئیں ان کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہماری کمیوں پر نظر نہ رکھ، اللہ تو ان کی تربیت فرما دے۔ اللہ ان کی تربیت کے لیے اب ہماری رہنمائی فرما، ہماری آسانی فرما، ان کی عزت، ان کی آبرو، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے دین کی حفاظت فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جو زندہ گاڑی جائے گی اس ایک سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ کے عوض گاڑی گئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا گریبان ہوگا، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کے سر کے پیشانی کے بال ہوں گے، وہ گھسیٹتی ہوئی اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور اس بیٹے سے پوچھا جائے گا بتا تیرے باپ نے تجھے کیوں گاڑا تھا؟ کیا رزق کی تنگی سے ڈر گیا تھا؟ کیا معاشرے کی باتوں سے ڈر گیا تھا؟ کیا تجھے زحمت سمجھ کے دبا گیا تھا؟ یا تجھے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن کے کہیں کنویں میں پھینکا تھا؟ تو بتا، تو وجہ بتا، پھر سوال میں اس سے کرتا ہوں، جواب حساب میں اس کو دیتا ہوں۔ ایک بچی اگر زندہ گاڑ دی گئی تو اس سے حساب ہوگا گاڑنے والے سے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں گاڑ دی گئی تو کیا گاڑنے والی قوم سے سوال نہیں ہوگا؟ جب ہزاروں کی تعداد میں کون سی گاڑ دی گئیں؟ جن کے ہاتھوں میں صحف مکرمہ تھے، جن کے ہاتھ کرام بررہ تھے، جو قرآن کی محبت میں اپنے گھروں سے نکلی تھی، قرآن کی عقیدت سے صبح فجر سے لے کر شام تک قرآن کو چومتی تھامتی، قرآن کو لکھتی پڑھتی پڑھاتی تھی، جب ایسیوں کو دفنا دیا گیا تو کیا اس قوم سے سوال نہیں ہوگا؟ وہ قوم
جس نے 1000 سے زائد ایسی قرآن سے محبت رکھنے والیوں کو، قرآن کی خاطر ہجرت اور جہاد کرنے والیوں کو دفنا دیا اپنی کیپٹل سٹی کے اندر۔ قوم نے بیٹھ کے تماشا دیکھا، ان پر گولے برسائے گئے، گولیوں کے ساتھ ان کی رہائشوں کے دیواروں کو سوراخوں سے بھر دیا گیا، چھلنی کر دیا گیا، ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا گیا، ان کی اوڑھنیوں کو زمین کے اوپر بکھیر دیا گیا، ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی، ان کا پانی بند کیا گیا، ان کا خوراک بند کی گئی، ان کی بجلی بند کی گئی، ان کی چیخیں گونجتی رہیں، ان کی چیخیں گونجتی رہیں ہمارے دارالخلافہ میں کتنے دن۔ قوم کے ٹی وی سکرینز کے اوپر گونجتی رہیں ان کی چیخیں، وہ گولیوں کے تڑاخے سنتی رہی ہے ساری قوم، اور بے حسی کے ساتھ اپنے ٹی وی سکرینز کے آگے بیٹھ کر اپنے ریموٹس کے ساتھ ٹی وی کے چینلز چینج کر کر کے دیکھتی رہی، لیکن ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا، ایک زبان نہیں ہلی تھی، کوئی محمد بن قاسم بن کے ان کی جان کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ پوری قوم خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی، ان کو گولیوں سے بھونا گیا، ان کے گلے گھونٹ دیے گئے، ان کو تڑپا کے سسکا کے مارا ہی نہیں گیا۔ وہ قرآن کے صحیفے ہماری کیپٹل سٹی کے نالوں میں پھینک دیے گئے تھے چھپانے کے لیے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ قرآن پڑھائی جاتی تھی۔ قرآن کے صحیفے صحف مکرمہ ان بچیوں کے ہاتھوں میں جو زمینوں پہ پڑی ہوئی تھی، جن کی لاشیں اور زمینوں پر پڑی تھی جن کی اوڑھنیاں، ان کے ہاتھوں سے وہ قرآنوں کے صحیفے نکال کر ہماری کیپٹل سٹی کے نالوں میں بہا دیے گئے تھے چھپانے کے لیے۔ ان کی لاشوں کو رات کے اندھیرے میں ٹریکٹر ٹرالیوں میں ڈال کے جہلم کے پاس کے گراؤنڈز میں گڑھوں میں ڈال کے دفن کر دیا گیا تھا۔ آج تک ان کی مائیں، ان کے باپ، ان کے بھائی دارالخلافہ میں تلاش کرنے والوں کے سامنے روتے ہیں، سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ میں نے ایک ماں کا بیان سنا کہ اس ماں نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ صرف مجھے اس کی انگلی کا ایک پور لا دو، مجھے صرف اس کی انگلی کا ایک پور لا دو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ مائیں آج انگلیوں کے پور ڈھونڈ رہی ہیں، ان کی بالوں کی زلف کی ایک لٹ ڈھونڈ رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں کہ ہمیں اس کی ایک بالوں کی لٹ دکھا دو تاکہ اس کو دفنا کے کہیں کہ یہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایسی قوم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان بچیوں کو تم نے کس گناہ کے عوض دبا دیا تھا؟ گڑے کھود کے ان کی لاشوں کو تم نے کیوں اس طرح ملیا میٹ کر کے اوپر سے بلڈوزر چلا کے اثرات کو ختم کر دیا تھا؟ کیا قوم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اور پوچھا کیا جائے گا؟ کوئی عمل کبھی کسی قوم کا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب پھر اٹھ جایا کرتا ہے۔ بڑی آسانی سے یہ قوم کھاتی تھی، پیتی تھی، عیش کرتی تھی، اور ساری نعمتوں کے دروازے اور دھانے کھلے ہوئے تھے ہماری اس ریاست پر۔ بس کبھی کبھار کسی قوم کی سرکشی کی ایک حد ہو جاتی ہے جس کے بعد غضب الہی جوش میں آتا ہے۔ اگر آپ سلسلے کڑیوں کے جوڑ کے دیکھ لیجئے تو اس سانحے کے بعد جس کا قوم نے خاموش تماشا دیکھا تھا، اس بے حسی اور اس بے خبری کے بعد، اس ظلم کی اندھیر نگری کے بعد، آپ دیکھیں کہ وہ قوم جس نے ان پر گولیاں اور بم برسائے تھے آج تک ڈرون حملوں اور بم دھماکوں کا شکار ہے، اور بم دھماکوں کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو ہم پوری کوششیں کرتے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو ٹریگر کر جاتے ہیں۔ This was one of them۔ اور میری قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسا لامتناہی اینڈلیس سلسلہ بم دھماکوں کا شروع ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گئے۔ ان کا پانی بند کیا گیا تھا، جا کے اسلام آباد والوں سے پوچھیں، ان کا زیر زمین پانی اتنا گہرا چلا گیا کہ اسلام آباد کی the best localities، اسلام آباد کی the most posh localities، elite society، آج جب تک اپنے گھر میں ٹینکیوں کے اندر پانی کے کنٹینر نہ ڈلوا لے ان کے نلوں میں پانی نہیں آتا۔ اسلام آباد کے لوگ پانی کے قطروں کو ترس رہے۔ کہاں چلا گیا پانی؟
سمجھ ہی نہیں آتا اسلام آباد کا پانی کیوں زیر زمین گہرا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. کھانا بند کیا گیا تھا, ان کی خوراک کی ترسیل بند کر دی تھی. آج تک پاکستان فصلیں اگتی ہیں اور ہم کشکول لے کے گندم مانگنے کے لیے نکلتے ہیں. وہ معاشی بحران سے پاکستان نکل ہی نہیں پا رہا. ان کی بجلی بند کی تھی. یہ لوڈ شیڈنگ کب سے شروع ہوئی؟ بجلی, گیس, پیٹرول, یہ بحران کب سے آئے؟ ان پر آپ نے ایک بحران ڈالا تھا. بحرانوں پر بحران اس قوم پر یلغار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس قوم کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے مسائل کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اور ابھی یاد رکھیے گا, یہ چھوٹے عذاب ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں قوموں کو چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دیتا ہوں کہ وہ اپنی سرکشی میں پلٹ جائیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ اپنی ان ساری آزمائشوں, ان تکلیفوں کی وجوہات کو اور اپنے غلط رویوں کو سمجھ کر اللہ سے کی بھی بدعہدی, اللہ کے احکامات سے تجاوز, اللہ کے احکامات کی نفی کو سمجھ کے اللہ کی رسی کو تھام کے اس اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا, جب سب کو پوچھا جائے گا, حساب کتاب ہوگا, تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ, جب لکھے ہوئے اعمال نامے جو اللہ کے حکم سے لکھائے جا رہے تھے نا, نشرت, وہ نشر کر دیے جائیں گے, سب کو دے دیے جائیں گے. یہ لو پڑھو, آج تم اپنا اعمال نامہ پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہو. اللہ, اس دن جب اعمال نامہ میرے ہاتھ میں تھاما جائے, اللہ اس دن مجھے غم سے بچا لینا, مجھے دکھ سے بچا لینا, مجھے ذلت سے بچا لینا, مجھے رسوائی سے بچا لینا, مجھے اپنے غضب سے بچا لینا, مجھے برے حساب سے بچا لینا. اللہ, جب اعمال نامہ تیرے حکم سے میرے ہاتھ میں تھمایا جائے تو دائیں ہاتھ میں حکم سے تھما دینا. اللہ, میں ان خوش نصیبوں میں سے بنوں کہ جن کے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے اور وہ اچھلے اور وہ چیخے اور وہ کہے, ہاؤ مک کرو کتابی, آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ. اعمال نامے دے دیے جائیں گے, آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. ارے یہ سب تو غیب ہے, تمہیں اپنی سمجھ آتی. آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا, جہنم دہکا دی جائے گی, اور جب جنت قریب لائی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا. مجھے اور آپ کو آج نہیں پتا ہم کیا جمع کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا قصب کر رہے ہیں. کرتے ہیں بھلا دیتے ہیں, کرتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں, کرتے ہیں ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں, کرتے ہیں بے فکری سے اس کو پامال کر دیتے ہیں, نہیں کرتے تو استغفار سے اس کو مٹاتے نہیں. اللہ نے فرمایا ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اللہ اس حساب سے پہلے روز رات کو اپنا حساب لینے والا بنا دے. اللہ کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے. اللہ کثرت سے تائب ہو کر رب کی طرف پلٹنے والا بنا دے. اللہ جب میں تیری طرف پلٹوں, لرزتے ہوئے دل سے پلٹوں, ہول کھاتے ہوئے قلب سے پلٹوں, لرزتے ہوئے ہونٹوں سے پلٹوں, تو اللہ مجھے تھام لیا کر. اللہ مجھے تھام لیا کر, تھام کے اپنا بنا لیا کر, اپنے کام کا بنا لیا کر, اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا کر. ہر شخص کو اس وقت معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے. نہیں, میں قسم کھاتا ہوں. پھر اللہ نے قسم کھا کر فرمایا. عقیدہ آخرت کو راسخ کرنے کے بعد اب عقیدہ رسالت کا تذکرہ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ, نہیں میں قسم کھاتا ہوں خنس کی. خانون سین, خانسا کہتے ہیں بڑھنا پھر پیچھے ہونا, پیچھے ہونے کے بعد پھر پلٹ کے آگے آنا. آپ دیکھیں تو مفازاتین میں بھی ہم خناس سے پناہ مانگتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے, پیچھے ہوتا ہے پھر حملہ کرتا ہے, پھر حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹ جاتا ہے, پھر حملہ کرتا ہے. وسوسے ایسے ہی آتے ہیں نا, ایک وسوسہ آتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر حملہ کرتا ہے, پھر پیچھے ہوتا ہے, پھر حملہ کرتا ہے. ایک پے در پے سلسلہ اپنے حملوں کا آگے پیچھے جاری رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں بالخنس. اس سے مراد ستارے ہیں. ستارے ہیں جو سامنے آتے ہیں پھر چھپتے ہیں, پھر سامنے آتے ہیں پھر چھپتے ہیں. کون سا ستارہ؟ وہ جس کے لیے انگریز رخصت کرنے سے پہلے نظم سکھا گیا تھا نا,
ट्विंकल ट्विंकल, वो जब गायब होता है तो ट्विंकल गायब हो गया और फिर जाहिर होता है, तो वो वही ट्विंकल ट्विंकल का ये तस्वर बताया जा रहा है। हाँ नहीं, मैं कसम खाता हूं पलटने और छुपने वाले की, अल जवारिल कुन्नस, किसकी? वो जो छुपता है और लगातार जारी रहता है, और रात की जब वो रुखसत हो जाती है, और सुबह की जब वो सांस लेती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुख्तलिफ कैफियतों में मुख्तलिफ चीज़ों की कसम खा ली, और यहाँ पर सितारों की दो सिफ्तें जो हैं, वो सितारों की दो सिफ्तें यहाँ पे बताई, एक खुन्नस और कुन्नस। कुन्नस भी उसको कहते हैं कि जब कोई चीज़ छुप जाती है। खुन्नस सितारों की वो सिफत है जो रात को चमकते हुए आसमान पर सितारे छुपते हैं, फिर नजर आते हैं, फिर छुपते हैं, फिर अयां होते हैं, वो ट्विंकलिंग की कैफियत। और अल जवारिल कुन्नस, कुन्नस एक हिरन के लिए भी लफ्ज आता है। हिरन जब अपनी पनाह गाह में, किसी गार में, अपनी किसी पनाह गाह में छुप जाता है, तो उसके लिए भी कनसा के अल्फाज जो है वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो सितारे दिन को, क्या दिन को सितारे आसमान से कूच करके कहीं चले जाते हैं? नहीं, वो यहीं रहते हैं। ये हकीकत आपको मालूम है ना कि सितारे आसमान पर ही होते हैं। असल में जब उनसे ज्यादा रोशन चीज आ जाती है, सूरज आ जाता है, तो उनकी वजह से उनकी रोशनी जो है वो मान पड़ जाती है। अंधेरे की चादर में उनकी छोटी छोटी रोशनियां टिमटिमाती रहती हैं। तो दिन के लिए वो कुन्नस है और रात को वो खुन्नस की सिफत में जाहिर होते हैं। मेरा रब इतना बड़ा, इतना अकबर कि वो बनाने वाले ने कायनात, आपको पता है कितनी बड़ी बनाई है? कितने सितारे हैं, इतने सितारे हैं। आज हमें दुनिया की पहचान बताने वाले एस्ट्रोनॉमिस्ट जो है वो बताते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस कायनात में इतने सितारे, इतनी कहकशाएं, इतनी मिल्की वेज, इतनी गैलेक्सीज बनाई हैं कि इस कायनात में अभी कुछ सितारे ऐसे हैं कि उनसे रोशनी सफर कर रही है और अभी तक हमारी रूए जमीन पर पहुंची नहीं है। और आपको पता है रोशनी किस स्पीड पर सफर करती है? जब से कायनात बनी उनसे रोशनी सफर करके हमारी तरफ आ रही है, और रोशनी सफर कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, और अभी तक जमीन पे नहीं पहुंची। हमारे इस आसमानी दुनिया पर इल्म फल्कियात और आसमान की और ये एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज देने वाले वो सब बताते हैं कि रोज, हर रात आसमानी दुनिया पर कितने नए सितारे रोज रात को उभरते हैं। उभरते हैं का मतलब यानी उस रात, उस वक्त अभी उनकी रोशनी हम तक पहुंचती है। और कितने सितारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी अभी पहुंची ही नहीं। ये रब है, ये उसका इल्म है, ये उसकी कायनात है, ये उसकी तख्लीक है। अरे किसके सामने अकड़ते हो? अरे किसके होते हुए तकब्बुर करके, बड़ाई करके उसकी ना मानने का तरीका इख्तियार करते हो? उसके सामने झुक जाओ, उसके सामने झुक जाओ जिसके सामने तुम कुछ एक हकीर से, नुक्ते से भी कम हो। रात की जब वो रुखसत होती है और सुबह की जब उसने सांस लिया, ये फिल वाकई एक बुजुर्ग पैगंबर का कॉल है। यानी ये जो तुम कलाम सुन रहे हो, ये रसूल करीम का कॉल है। रसूल करीम से मुराद कुछ तफसीर में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन कुछ लोग इस पर एतराज करने वाले कहते हैं कि कुरान, अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया है कि ये रसूलन करीमन से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इससे मुराद कहीं नाउजुबिल्लाह ये ना हो जाए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मबनी है, अल्लाह का कलाम नहीं है। तो लिहाजा अक्सर तफसीर में रसूलन करीमन से मुराद हजरत जिब्रील अमीन है, जो वही की तरसील के लिए अल्लाह की बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें आखिरत, कयामत, रसालत, तौहीद के बारे में बता रहे हैं, ये इनका कॉल नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है जो एक बड़ा इज्जत वाला, एक बड़ा करीम और बड़े इकराम वाला फरिश्ता जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता है। अकीदा रसालत को मजबूत किया जा रहा है, वही के सिलसिले की ताकत, वही के सिलसिले के करम और अशराफ को उसका तारुफ करवा के। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले सितारों की रात की और दिन की कसम क्यों खाई?
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو 2 موقعوں پر آسمان پر دیکھا تھا، اور انہی 2 موقعوں پر جب آپ نے آسمان پر حضرت جبریل امین کو دیکھا تھا، ان کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے اسی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم سے اس رسول کریم کا حضرت جبریل امین اور ان کی وحی کا تعارف کروایا ہے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روشن افق پر دیکھا تھا، اس وقت آسمان پر ستارے نہیں تھے، رات رخصت ہو چکی تھی اور صبح سانس لے چکی تھی، تو اسی رخصت ہونے والی رات، اسی سانس لینے والی صبح، نمودار ہونے والی صبح اور رات کو چمکنے والے ستاروں کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو روشن صبح کے آسمان پہ دیکھا تھا، اور کوئی ستارے، کوئی خنس اور قنس اور کوئی رات کا اندھیرا آسمان پہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اور بصیرت نے جو مشاہدہ کر کے تمہیں صداقت اور امانت سے بتایا، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن اور فطور کا معاملہ موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کا معاملہ نہ ہونے کے لیے انہی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ فی الوقت حضرت جبریل امین یعنی ایک رسول کریم کا قول ہے۔ وہ فرشتے جو یہ قول اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک پر القاء کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، کسی کے روپ میں نہیں آتے، کسی کے آگے جو ہیں وہ جھکتے نہیں، بڑی قوت والے ہیں۔ عند ذی العرش المکین، اللہ کے پاس ان کا مرتبہ، ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ مطاعن، یہ سب صفات کن کی ہیں؟ یہ سب صفات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی جا رہی ہے، تاکہ کیا چیز راسخ ہو جائے قاری قرآن کے دل میں؟ قرآن کی حفاظت، قرآن کے نزول کی حفاظت کا اس کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ اللہ کا کلام اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرشتے نے پہنچایا ہے وہ قوت والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا زبردست درجہ ہے۔ مطاعن یعنی بڑے زبردست اختیار والے کہ سارے فرشتے ان کے مطاع ہیں، سارے فرشتے ان کے مطاع ہیں، گویا فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سب سے بڑے افسر ہیں، اور سارے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ سما امین، میں ایک بات کی نشاندہی کرتی جاؤں، شاید ترجمے میں اعراب کی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی اور میں نے ترجمے میں سما کے الفاظ کہے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر میں نے سما کے الفاظ میں اس کو پھر کا مطلب کہا ہے تو سا کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں۔ مجھے پڑھتے ہوئے ذرا سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ شاید میں نے ترجمے میں سما کے الفاظ کہے تھے، یہ ثما ہے۔ مطاعن کے بعد سما یعنی ابھی تک امینن، امانت دار ہے، امانت دار ہے۔ تو حضرت جبریل امین کے حوالے سے ایک اور صفت بتائی گئی کہ یہ بڑی امانت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وحی کا معاملہ بھیجا ہوتا ہے، اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی طرف سے کسی خیانت اور سچائی کی کمی کا معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کا دعویٰ اور اس بات کا تعارف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے اور یہ فرشتے ان کے پاس وحی لاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ اپنی حقیقی آنکھ سے دیکھنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس فرشتے کو، رسول کریم کو آسمان دنیا پر دیکھا ہے۔ اور اس آیت کی تشریح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حدیث فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اپنی حیات طیبہ میں 2 دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ جب دیکھا تو وہ ایک کرسی پر تشریف فرما تھے اور ان کے پر زمین سے لے کے آسمان تک ساری جگہ کو بھر رہے تھے، اور دوسری جگہ پر جب آپ نے دیکھا تو حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ ان کے 600 یا اس سے بھی زیادہ پر موجود تھے۔ تو گویا 2 موقعوں پر دیکھنا حضرت جبریل امین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہاں پر بھی اس نظارے کا تذکرہ ہے، اور سورہ نجم میں بھی ہم
تو لہٰذا سورہ نجم کی آیت نمبر 7 سے 9 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس مشاہدے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کا تذکرہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور بات ہو چکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز کا دعویٰ اور تم سے تعارف کروا رہے ہیں کہ 2 دفعہ انہوں نے مشاہدہ کیا، تو ان کو کوئی جنون کی کیفیت نہیں ہے۔ انہوں نے کھلے آسمان پر دیکھا تھا، دن کا وقت تھا، رات کا اندھیرا نہیں تھا، کوئی ستارے نہیں چمک رہے تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہیں تھا۔ آپ نے کھلا اعلانیہ دن کے روشنی کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہوا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہوا سے مراد حضرت جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں، کہ حضرت جبریل امین اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کرتے تھے، بالکل کھلے دل سے سارے کا سارا، کیونکہ فرشتوں کی تو صفت ہی اللہ یہ بتاتے ہیں نا، یفعلون ما یؤمرون، کہ جو وہ حکم دیے جاتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا صفات ہیں؟ الصادق الامین۔ اور ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا جب وحی کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کیا نہ کریں، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، تو آپ کو ایک ہی تو بات کی پریشانی ہوتی تھی کہ جتنی وحی نازل ہوئی ہے میں یاد کر دوں، میں دوہرا کے اس کو ریپیٹ کر کے ریکیپ کر لوں تاکہ پورے کا پورا پہنچا دوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس بخل سے بچنے والا خوش نصیب بنا۔ اللہ کے احسان سے جو ہم تک اللہ کرم اور فضل کر کے پہنچا رہے، اللہ اس کو بغیر کسی بخل کے، ہم محبت، اخلاص، خیر خواہی اور اللہ حکمت سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں، یہ بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بسا اوقات مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک یہ اعتراضات کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس مبارک پر شیطان اور شیطانوں کے چیلے جو ہے نا وہ کچھ باتیں القاء کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ گھڑ کے آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، پھر تم لوگ کدھر بہک کے جا رہے ہو؟ یعنی جب یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ نے کلام کی ترسیل کے لیے قوت والے امین مطمئن فرشتے کا انتخاب کیا جو بغیر بخل کے پہنچاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھلی آنکھوں سے افق المبین پر مشاہدہ بھی کیا ہے، اور ان کے پیغامات کو آپ بھی پہنچا رہے، پھر تم کہاں سے بہک رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تم اسے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چلنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ یہی نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ نقطہ اللہ ایک اور طریقے سے بتا رہے ہیں۔ یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور سب جو چاہتا ہے اس ہدایت کو پکڑ لے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا تمہارے چاہنے سے کوئی نہیں فرق پڑتا جب تک میں نہ چاہوں۔ لیکن اللہ کس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک شاہانہ انداز ہے نا بات کرنے کا اپنے قول میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ اس کے لیے چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ آج ہی آپ نے دیکھا وہ نابینا صحابی جب ہدایت کے لیے تڑپ کے آ رہے تھے تو اللہ کو کتنی محبت آئی تھی، اور اللہ نے کتنا درجہ بلند کیا تھا۔ تو ہدایت مانگنے والے کے لیے اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے، جو ہدایت کے لیے تڑپتا ہے، ہدایت کے لیے نکلتا ہے، ہدایت کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول بھی کرتا ہے، اس سے اپنا محبوب بھی بناتا ہے، اس سے اپنا مقرب بھی بناتا ہے، اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے، اور اس کو ہدایت کے زیورات سے آراستہ بھی کرتا ہے۔ اللہم الہمنا رشدن واعذنا من شرور انفسنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی من طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین ثم آمین۔